अल्हम्दुलिल्लाह الذي शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनामि बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अला खैरि खल्क़िही व सहबिही व बारक व सल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअन तल्हत इब्न उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी यानी फ़िल जन्नति उस्मान वअन नबी सहलत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल ली उस्मानु यौमद्दार इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अहिद इलय्य अहदा व अना साबिरुन अलैहि वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल या उस्मान इन्नहु लअल्लल्लाहु युक़म्मिसुक क़मीसन फ़इन अरादूक ख़ल्अहु फ़ला तख़लअहु लहुम वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल ज़कर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ित्नतन फ़क़ाल युक़्तलु हाज़ा फ़ीहा मज़लूमन लिउस्मान क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। गिरामी कदर सामीन, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, माह ज़िलहज
اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ اشہر حج میں سے ہے اور بہت ساری برکتوں، بہت ساری رحمتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آئی، اور بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے، جیسے ذی الحج کی 10 تاریخ کو ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ باپ بیٹے دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ ایسے ہی اسی مہینے کی ذی الحج کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، اور اسی 18 ذی الحج کی تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے حجفہ کہتے ہیں، حجفہ کے ایک تالاب کے پاس اس کے منڈیر پہ کھڑے ہوئے ہو کر حضور نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا ہے جسے خطبہ غدیر خم کہتے ہیں۔ یہ خطبہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے جمعے میں میری کوشش ہوگی کہ شہادت عثمان غنی اور حدیث غدیر خم کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کا پیغام بیان کرنے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت، جماعت صحابہ، یہ سب کے سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جیسے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ایسے ہی اپنے محبوب کی صحبت اور صحابی بننے کے لیے بھی اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو چنا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام اور صحابہ کرام روئی زمین پہ یہ وہ دونوں مقدس جماعتیں ہیں جو اللہ کی انتخاب اور اللہ کا چناؤ ہے۔ کوئی شخص، کوئی بشر اپنی عبادت اور ریاضت کے ساتھ، نماز روزہ زکوٰۃ کے ساتھ، اللہ اللہ کرنے کے ساتھ، محنت اور مجاہدے کے ساتھ نہ نبی بن سکتا ہے، نہ حضور کا صحابی بن سکتا ہے۔ عبادت کر کے، ریاضت کر کے، محنت کر کے آدمی ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، محدث، مفسر، مصنف و مؤلف، شیخ القرآن و شیخ الحدیث یہ تو بن سکتا ہے، لیکن محنت کر کے کوئی انسان نہ صحابی بن سکتا ہے اور نہ ہی پیغمبر اور رسول بن سکتا ہے۔ تو حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سب اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے چنے ہیں۔ اللہ نے جسے چاہا حضور کے قدموں میں لے کر آ گیا کہ یہ میرے پیغمبر کا صحابی بن جائے، اور جتنے صحابہ ہیں سب کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب صحابہ سے راضی ہے اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے بھی صحابہ ہیں ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک سب کے سب جنتی ہیں، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں بھی درجات کے لحاظ سے تفاوت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سب سے افضل مقام بعد از انبیاء جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، پھر جناب عمر فاروق کا ہے، پھر جناب عثمان غنی کا، اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے جیسے سب صحابہ جنتی، سب صحابہ سے اللہ راضی، ایسے کسی بھی صحابی کی شان میں
گستاخی کرنا، شان میں تنقیص کرنا، کسی بھی صحابی پہ عیب لگانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھے؟ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ کب کہاں پیدا ہوئے؟ اس کی عمر مبارک کتنی تھی؟ زندگی کیسے گزاری؟ اس کے فضائل کیا ہیں؟ مناقب کا کیا ہے؟ تو سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، دادا کا نام ابو العاص ہے، پردادا کا نام امیہ ہے، اور پردادے کے والد کا نام عبد شمس ہے، اور اس کے والد کا نام پھر عبد مناف ہے۔ ہم یوں پڑھ سکتے ہیں ان کا شجرہ کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ یہ آگے جا کر 5ویں پشت پہ حضرت عثمان کا شجرہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ عثمان کا شجرہ 5ویں پشت پہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف پہ ملتا ہے۔ عبد مناف جیسے حضور کے بڑوں میں سے ہیں، آپ کے دادا میں سے شمار ہوتے ہیں، ایسے ہی عبد مناف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بڑے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بڑے ہیں۔ حضرت عثمان کے والد کی طرف سے میں نے بتایا کہ 5ویں پشت پہ جا کر حضور کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان کی والدہ کون ہے؟ عثمان کی والدہ کا نام ہے عروہ، اور اس کی عروہ کی والدہ کا نام ہے بیضا۔ یہ بیضا کون تھی؟ یہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پھوپھی تھی۔ گویا کہ حضرت عثمان کے ساتھ حضور کا انتہائی قریبی رشتہ ہے۔ عثمان حضور اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ پھوپھی زاد بہن ان کی عروہ تھی، اس کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی لحاظ سے 6 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 سال بعد 577 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں عفان کے گھر خاندانی بنو امیہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کے ایک بچے تھے جس کا نام عبداللہ تھا، حضور کے نواسے تھے، اس کے نام پہ ان کی کنیت مشہور ہوئی ابو عبداللہ۔ اور آپ کا لقب ذی النورین بھی ہے، ذی الحجرتین بھی ہے۔ آپ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذی النورین کا معنی ہے 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ حضور پاک کی بیٹی رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے ایک ایک تیری نکاح میں دے دیتا۔ تو 2 بیٹیاں حضور کی عثمان کے نکاح میں تھی، اس لیے حضرت عثمان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور ذی النورین کی ایک وجہ اور بھی ہے
کہ جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا، صحابہ کرام جوک در جوک اسلام میں آنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے حضور کے صحابہ کرام کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کسی کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا، کسی کو راستوں میں گھسیٹا، کسی کو پتھروں سے لہولہان کیا، کسی کو آگ کی دھونی دی گئی، کسی کے مار مار کے پسلیوں کو توڑ دیا گیا، کسی کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، ہر طرح سے آزمایا گیا۔ عثمان نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کے چچا حضرت عثمان کو بوری میں بند کر دیتے، آگ جلاتے، دھواں دیتے۔ یہ منظر حضور نے دیکھا، حضور تڑپ گئے، میرے داماد کو، میرے عاشق کو، حضرت عثمان کو دین اسلام کی پاداش میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کو مارا جا رہا ہے۔ حضور نے اس وقت فرمایا، ہمارے پڑوس میں حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو بڑا خدا ترس ہے، اس کی ریاست میں، اس کی حکومت میں کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ عثمان، تم اور مظلوم صحابہ ادھر ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اور ان کی گھر والی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کے لیے، ان کو الوداع کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ آنکھوں میں آنسو کی برسات ہے۔ عثمان کے سر پہ کپڑے کی ایک تھیلی ہے جس میں سامان ہے، رقیہ کے سر پہ بھی کپڑے کی ایک تھیلی، ایک گٹھلی باندھی ہوئی ہے جس میں کچھ کپڑے اور سامان ہے۔ حضور نے اپنی لختی جگر کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ محبت بھرا ہاتھ پھیرا، سامان لینا چاہا، بیٹی یہ میں اٹھا کے جاؤں؟ بیٹی نے کہا نہیں، آپ ہمارے والد واجد ہو، آپ نہ اٹھائیں۔ سسکتی آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کی برسات کے ساتھ اپنے داماد کو رخصت کر کے فرمایا، عثمان، حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ وہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، جھوٹی افواہ کچھ عرصے کے بعد پھیلی، مکہ کے مشرک سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ عثمان دوبارہ مکے میں آ گئے، دیکھا تو بات غلط نکلی۔ کچھ عرصے کے بعد عثمان اور اس کی گھر والی پھر حبشہ ہجرت کر گئے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کی، حضرت عثمان نے حبشہ سے مدینہ ہجرت کی، تو عثمان وہ آدمی ہے، اس کی گھر والی وہ مقدس خاتون ہے، وہ بزرگ خاتون ہے جس نے 2 ہجرتیں کی، بلکہ 3 کی، 2 حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا یہ ایک نور تھا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا یہ دوسرا نور تھا۔ اس سے عثمان غنی کو ذی النورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 2 ہجرتیں کی، اور ہر ہجرت نور ہے۔ ہر ہجرت کیا ہے؟ نور اور روشنی ہے۔ اور عثمان ذی النورین کو ذی النورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے 2 نوروں والا۔ جیسے 2 بیٹیاں اس کے گھر میں تھی، ذی النورین ہے، 2 ہجرتیں کی، ذی النورین ہے، ایسے ہی تیسری وجہ یہ بھی ہے، حضرت عثمان ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو قرآن کے حافظ تھے، اور ایسے پختہ حافظ، قرآن کے وہ عاشق تھے۔ عثمان نے جب کلمہ پڑھا، جوانی گزاری، حافظ قرآن بن کر، حکومت کی ناشر قرآن بن کر جب دنیا سے گئے تو شہیدی مظلوم قرآن بن کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ قرآن کے ایسے عاشق حضرت عثمان نے 1 رکعت میں پورا قرآن سنایا ہے۔ عثمان قرآن کے وہ عاشق تھے، دن کو بھی پڑھتے، رات کو بھی پڑھتے، تہجد میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، نفلوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو نماز ایک نور ہے، قرآن پڑھنا یہ دوسرا نور ہے۔ عثمان کو ذی النورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تہجد اور نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کا پڑھنا یہ بھی نور ہے اور نماز کا پڑھنا یہ بھی نور ہے، اس سے عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ 3 وجہ میں نے بتائی کہ عثمان غنی کے یہ 3 القابات ہیں۔ حضرت عثمان کو ذی النورین کہنے کی وجوہات یہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ کیا بنا، آپ نے اسلام کس کے ہاتھ پہ قبول کیا؟ تو
تو سنیے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو آقا مدنی سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آج کے بعد میری ڈیوٹی کیا ہوگی، میرا کام کیا ہوگا، میرا مشن کیا ہوگا، میرا نظریہ کیا ہوگا، میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا، ابوبکر جو ڈیوٹی میری ہے وہ آپ کی بھی ہے۔ میرا کام ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ آپ کا بھی کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ میرا کام ہے لوگوں کو قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا۔ آپ کا کام بھی ہے قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا۔ ابوبکر صدیق کے کپڑے کی دکان تھی، اپنی دکان میں گئے، پہلا دن ہے کلمہ پڑھنے کا، اسلام لانے کا۔ حضور کی ڈیوٹی کے مطابق صبح کو قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جتنا قرآن اترا تھا اتنے قرآن کا حصہ پڑھتے رہے۔ اور حضور کی دوسری ڈیوٹی جو آتا تھا کپڑے لینے کے لیے، کپڑا دینے کے ساتھ ساتھ اسے کلمے کی دعوت بھی دیتا، ایمان کی دعوت بھی دیتا۔ پہلا دن ہے، عثمان ابوبکر کی دکان پہ گئے، عثمان کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ فرمایا، عثمان میں تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا، ابوبکر کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ فرمایا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جناب عثمان غنی نے پہلے دن کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کی شرافت، جن کی بزرگی، جن کی حیا، جن کے کردار کی گواہی آپ کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ عثمان وہ حیادار ہے، اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان نے اپنے شرمگاہ کو پوری زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ حیا کی وجہ سے وہ زمانہ تھا جب مکہ کے مشرک اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ طواف کیسے کریں، کپڑے اتار کے کرتے تھے۔ عثمان اتنا حیادار ہے، جب غسل کرتے تھے اپنے کمرے کو کنڈی لگا دیتے تھے اور پھر کپڑے نکال کے جب غسل کرتے تھے کھڑے ہو کے نہیں کرتے، بیٹھ کے کرتے تھے، اور پوری زندگی کبھی اپنی سطر پہ نہیں نظر ڈالی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار ہے جو اسلام لانے سے پہلے ہے۔ اور اسلام لانے سے پہلے جب ماں، بہن، بیٹی کی کوئی تمیز نہیں تھی، عورتوں کی عزت تار تار ہوتی تھی، ہر آدمی زانی تھا، بد کردار تھا، عثمان غنی نے جہالت کے زمانے میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ اور عثمان غنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے جہالت میں کبھی ڈاکہ نہیں مارا، کبھی شراب نہیں پی۔ شراب پینے سے، زنا کرنے سے، بے حیائی کے کاموں سے عثمان غنی اسلام سے پہلے بھی محفوظ تھے، اور بعد میں تو حیا کے پیکر بنے، حیا کے علمبردار بنے، حیا کی نشانی بنے، حضور کے داماد بن گئے، حضور کے شاگرد بن گئے، پھر تو آپ کی حیا کو چار چاند لگ گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جنابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ایک دوست اور ایک ساتھی ہوگا۔ حضور نے فرمایا جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ عثمان غنی ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، یہ عثمان اللہ آپ کو خلافت کی قمیض پہنائے گا، آپ خلیفہ بنیں گے۔ اور فرمایا عثمان اگر آپ سے کوئی اس قمیض کو چھیننے کی کوشش کرے، اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور نے پہلے سے بتا دیا تھا
عثمان کے بارے میں کہا یہ عثمان وہ مظلوم ہے جو مظلوم ہو کے شہید کیا جائے گا، اس پہ ظلم ہوگا یہ شہید ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے، ابھی 2-3-4 دن پہلے یہ دن گزر گیا ہے۔ حضرت عثمان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ جس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا موقع ہے، گرمی کی شدت ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، حضور نے اعلان کیا مجاہدین روم جیسی سپر پاور کے خلاف جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، گرمی کے دن ہے، مسلمانوں کے فصل اور ان کی جو نا پھل پک چکے ہیں، سخت ترین موسم ہے۔ حضور نے فرمایا جہاد کے لیے نکلنا ہے، سب صحابہ کرام اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے دو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق آئے، اپنے گھر کا سارا سامان لے کر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے پوچھا ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابوبکر نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ یہی وہ غزوہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا مال حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضور ترغیب دے رہے لاؤ چندہ لاؤ، عورتیں اپنا سونا ڈال رہی ہیں، اپنی جو ہے نا کڑے ڈال رہی ہیں، بالیاں ڈال رہی ہیں، صحابہ کرام اپنے تن کے کپڑے ڈال رہے ہیں۔ جناب عثمان کھڑے ہوئے، پہلی مرتبہ 100 اونٹ دیے، حضور بدستور اعلان کر رہے ہیں مزید کو ہے کسی کے پاس لاؤ۔ عثمان آئے 200 اور دیے، حضور نے پھر اعلان کیا، عثمان آئے 300 اور دیے، یہاں تک کہ حضرت عثمان نے 950 اونٹ حضور کے پاس لا کے کھڑے کر دیے۔ اللہ کے حبیب 950 اونٹ لے جائیے، 50 گھوڑے دے دیے۔ حضور خوش ہو گئے، چہرہ چمک گیا چودھری کے چاند کی طرح۔ حضور کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، عثمان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا عثمان عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پہلا موقع ہے عثمان سے حضور نے یہ کہا۔ اسی غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور نے اعلان کر رہے ہیں، عثمان نے 950 اونٹ دے دیے، دل کو قرار نہیں آیا، 50 گھوڑے دیے، اس سخیوں کے سردار کو قرار نہیں آیا، گئے گھر میں، کہا گھر میں کیا کچھ ہے؟ گھر میں 1000 دینار پڑے ہوئے تھے، 1000 دینار اٹھا کے لائے، سونے کے سکے، چمکتے ہوئے سکے لا کر حضور کی جولی میں ڈالے۔ حضور ان سکوں کو دیکھ رہے ہیں اور 1000 دینار میں یوں ہاتھ ڈال کے ایسے فضا میں اسے اچھال رہے ہیں، خوشی سے چہرہ چمک رہا ہے، نیچے دینار چمک رہے ہیں۔ فرمایا عثمان سن، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دوسرا موقع ہے، یاد رکھیے یہ صحابہ کرام تھے، یہ میرے اور آپ جیسے نہیں تھے۔ اگر ہمیں خوشخبری دی جائے، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف عثمان تو جنتی ہے، کیا ہے؟ جنتی ہے، تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، اشارہ ہے جنتی ہونے کی طرف۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عثمان سے فرض نمازیں اب جو ہے اس کی چھٹی ہو گئی، اب نہیں پڑھنی، فرض روزوں کی چھٹی۔ مراد یہ ہے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں نہ دے تو تجھے جنت سے روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن عثمان غنی، صحابہ کرام سب کے سب عاشق تھے، وہ ایسی فضیلتوں کو سننے کے بعد وہ مزید سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تبھی تو عثمان نے حضور سے جب یہ خوشخبری سنی،
حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے، اس سے بہت پہلے، غزوہ تبوک تو بعد میں ہوا ہے، بہت بعد میں ہوا ہے، اس سے بہت پہلے جب ہجرت ہوگی صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں صاف چشمے تھے، زمزم کا پانی تھا، زمزم کے عادی لوگ، دیہات میں رہنے والے لوگ جب دیہات کے چشموں کا پانی پیتے ہیں شہروں کا رخ کرتے ہیں، شہروں کا وہ نمکین پانی وہ انہیں پینے کے لیے دل نہیں کرتا، چنانچہ صحابہ کرام مدینہ منورہ جب آئے، مدینے کے کنووں کا پانی کھارا تھا، کوئی میٹھا کنواں نہیں تھا، ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں، ایک صاحب کا تھا، غریب صحابی تھے، بعض کہتے ہیں یہودی کا تھا، لیکن بعد میں لکھا ایک صحابی کا تھا غفار رومی، اس کا یہ کنواں تھا۔ حضور نے سے کہا آپ کے کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے، یہ وقف کر دو، اس کے بدلے میں تجھے جنت کے چشمے کی ضمانت دیتا ہوں، یہ ہمیں دو، اس کے بدلے میں جنت میں تجھے چشمہ دیا جائے گا۔ وہ غریب صحابی تھے، اس کے گزر گزران کا ایک ہی ذریعہ تھا، اس کا پانی بیچا کرتا تھا، چنانچہ اس نے کہا اللہ کے حبیب ناراض نہ ہو، یہ میرے گزر گزران میرے بچوں کے پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے، یہ میں مفت میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان نے سنا کہ حضور نے اسے کہا یہ چشمہ ہمیں جنت کے چشمے کے بدلے میں دو۔ حضور کے سے یہ سننے کے بعد عثمان حضور کے پاس گئے، کہا اللہ کے حبیب آپ نے یوں کہا ہے اس فلاں سے، چشمے کے بدلے میں جنت کا چشمہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں عثمان، فرمایا یہ سودا میں کر لوں تو پھر؟ فرمایا عثمان تو کرے تو تجھے بھی جنت میں چشمہ دیا جائے گا۔ عثمان گئے، اس آدمی سے قیمت طے کی، اس نے کہا 1,00,000 درہم دیں گے تب میں تجھے دوں گا۔ حضرت عثمان نے منہ مانگی ریٹ اور قیمت اس کے قدموں میں ڈال دی اور آئے حضور سے سنایا، یہ واقعہ سنایا، حضور کا چہرہ پھر چمک اٹھا، فرمایا عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خاص فضائل اور آپ کی خاص خصوصیات ہیں جو صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ دو چیزیں، ذی النورین، دو بیٹیاں حضور کے عثمان کے گھر میں آئی، ذوالحجرتین، 2 ہجرت عثمان نے کی حضور کے صحابہ میں سے، عثمان کی خاص شان ہے، اور 2 چیزیں اور عثمان ان میں سے ہے، میں نے کہا ذی النورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے، عثمان غنی رات کو تہجد میں قرآن بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی ایک نور ہے اور نماز پڑھنا یہ نور ہے۔ یہ عثمان غنی کے وہ تمغے امتیاز ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، لیکن عثمان ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں بہت سارے بدبخت بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے عثمان غنی کے مقام کو گھٹانا چاہا، عثمان کے فضائل کا انکار کیا، عثمان کے مقام کو جنہوں نے امت کے دل سے نکالنا چاہا۔ حضور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، مسجد نبوی ہے، عبداللہ ابن عمر حضور کے شاگرد تشریف فرمائے، صحابہ کرام اس کے ارد گرد جمع ہیں پروانوں کی طرح، حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کر رہے ہیں، مختلف سوال، اتنے میں مصر کا ایک آدمی آیا اور پوچھا یہ شیخ کون ہے، یہ بزرگ؟ لوگوں نے کہا یہ صاحب رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن عمر، عمر کے صاحبزادے ہیں۔ فرمایا میں اس سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ آئے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عبداللہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ پہلا سوال اس نے ہی کیا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ احد والے دن عثمان میدان سے بھاگے تھے نا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا نام جی ہاں۔ وہ بندہ خوش ہو گیا کہ میری مرضی کا جواب مل گیا۔ دوسرا سوال فوراً کیا، بتاؤ بدر والے دن عثمان غیر حاضر تھا نا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا نام جی ہاں۔ تیسرا سوال، فرمایا بتاؤ بیعت رضوان کے موقع پہ عثمان غائب تھا؟ فرمایا نام جی ہاں۔
وہ آدمی اپنی جگہ سے اچھلا، نعرے لگایا، جانے لگا۔ عبداللہ ابن عمر نے اسے روکا، رک، سن۔ فرمائے تو جو کہہ رہا ہے بدر والے دن عثمان غائب تھا، تو سنو عثمان کا یہ مقام ہے، عثمان بدر میں جانا چاہ رہا تھا، اسلام کا پہلا غزوہ تھا، لیکن حضور کی چہیتی بیٹی بی بی رقیہ بیمار تھی، عثمان کی گھر والی تھی۔ حضور نے فرمایا عثمان تو بی بی رقیہ کا خیال رکھ، اس کی تیمارداری کر، اس کی کیئر کر، تیرا نام بدر کے شرکاء میں سے ہوگا، بدر کے شرکاء میں سے جو اجر و ثواب بدر میں لڑنے والے مجاہدین کا ہے وہ تیرا ہے، جو مال غنیمت ان کو دیا جائے گا وہ تیرا ہوگا۔ یہی وجہ ہے سیرت نگاروں نے بدریین صحابہ کے نام کتابوں میں لکھے ہیں، اور ان کا نام لے کے ہمارے صوفیاء کرام ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگتے ہیں، مجربات میں ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ ان ناموں میں ایک نام آپ کو حضرت عثمان غنی کا بھی نظر آئے گا۔ بدر کا یہ معرکہ ختم ہوتا ہے، حضور آ رہے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے، آگے نعرے تکبیر بلند ہوا، صحابہ کرام نے میدان جیت لیا ہے، اتنے میں عثمان آ گئے، فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی بیٹی کا تو انتقال ہو چکا ہے اور ہم تدفین کر رہے ہیں، تدفین ہو چکی ہے، جنازہ ہو چکا ہے، سلیں رکھ دی گئی ہیں، مٹی ڈال دی گئی ہے، اللہ کے حبیب آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہم سر کی طرف سے کھول دیتے ہیں، دیدار کر دیجئے، ابھی ابھی یہ کام ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا مت کیجئے، آنے والے زمانے میں کہیں میری امت میں یہ رسم اور رواج نہ پیدا ہو جائے کہ میت کے دیدار کے لیے، لوگوں کے انتظار کے لیے اس کی قبر کو لوگ کھلا رکھیں گے، اس لیے ایسا نہ کیجئے۔ اور فرمایا جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، فرمایا عثمان کدھر ہے؟ عثمان آیا، فرمایا عثمان یہ تیرا حصہ ہے، تیرا نام آسمانوں پہ بدر کے مجاہدین میں لکھ دیا گیا۔ اس بدبخت سے عبداللہ ابن عمر نے کہا سن یہ جواب ہے، اس لیے عثمان غیر حاضر تھا۔ فرمایا یہ جو تو یہ کہہ رہا ہے، دوسرا سوال تو نے کیا عثمان احد میں بھاگ گئے، فرمایا سن احد کا وہ معرکہ تھا، ابتداءً مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے چند صحابہ جو ایک مورچے پہ بٹھا دیے گئے تھے کہ آپ نے تو ہلنا نہیں ہے، ہماری لاشوں کو پرندے کھانے، آپ نے جگہ سے نہیں ہلنا، ان صحابہ نے اختلاف پیدا ہو گیا، امیر نے کہا، حضور نے کہا ہے نہیں جانا، بعض ساتھیوں نے کہا میدان جنگ صحابہ نے جیت لیا ہے، مال غنیمت اکٹھے کرنے کا موقع ہے، ہم بھی جا رہے ہیں۔ امیر صاحب نے روکا، نوجوان چلے گئے، پیچھے سے خالد بن ولید آ گئے، یہ وہ موقع ہے خالد بن ولید نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور صحابہ کرام جو تھوڑے سے صحابہ کی جماعت تھی وہاں پہ وہ شہید ہو گئے، پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا، اتنے میں افواہ پھیل گئی، سامنے دشمن، پیچھے دشمن، درمیان میں حضور اور آپ کے صحابہ۔ مصعب بن عمیر حضور کے صحابی ہیں، اس کے بارے میں مشہور ہو گیا، شہید ہو گئے، حضور کے بارے میں شہید ہو گیا، مشہور ہو گئے، شہید ہو گئے، صحابہ کرام کے حوصلے پس ہو گئے۔ تبھی بات ہے حضور نہ رہے، کیا ہو گیا؟ اسی اسنا میں صحابہ کرام تتر بتر ہونے لگے۔ آپ نے اس تتر بتر ہونے کے اس واقعے کو آپ نے بھاگنے سے تعبیر کیا ہے۔ سنو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، تو کہاں سے صحابہ کرام پہ جو ہے نا جرا کرتا ہے اور صحابہ کرام کے عیب نکالتا ہے؟ تیسرا جواب فرمایا تو یہ کہہ رہا ہے بیت رضوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے بیت لی، جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، قرآن میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان صحابہ کرام سے، اے نبی جو آپ کے ہاتھ پہ کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، 1400-1500 صحابہ تھے۔ اس آدمی نے کہا عثمان اس بیت رضوان والوں میں سے نہیں تھا،
عبداللہ ابن عمر نے کہا سن، حضرت عثمان ہی وہ صحابی ہیں، یہ بیعت تو اسی کی جان کے لیے لی گئی، جھوٹی افواہ پھیل گئی، عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ حضور پاک نے سب کو جمع کیا، فرمایا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، جام شہادت نوش کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 1400-1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت لی، اور آخر میں حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ میں یوں مارا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ فرمایا یہ اعزاز یہ سب صحابہ کرام کو جو بیعت رضوان کا ثواب ملا، ان کو مقام ملا، یہ عثمان کی وجہ سے ملا، اور آپ عثمان کی توہین کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے اس تینوں جواب سنے، نا امید ہو کے وہاں سے بھاگ گیا۔ آج ہی ہمارے ملک میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کا گستاخ کائنات کا بدترین غلیظ کافر ہے، کیونکہ عثمان وہ ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا جنتی ہے، کہہ دیا جنتی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ کہتے ہیں مہاجرین اور انصار میں جنہوں نے پہلے ایمان لایا، ایمان میں سبقت جنہوں نے کی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور مجھ سے راضی۔ حضرت عثمان سابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہے، ڈبل ہجرت کرنے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، عثمان السابقون الاولون میں سے، رضی اللہ عنہم میں سے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں سے۔ اور جو قرآن کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے عثمان غنی بلکہ ہر صحابی کے بارے میں جب بھی بات کی جائے، جب بھی لکھا جائے، ہوش و حواس میں لکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا ایمان کھو بیٹھیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بتا رہا تھا۔ حضور کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ 12 دن کم 12 سال عثمان غنی نے خلافت کی ہے۔ سن 24 ہجری میں خلیفہ بنے، اور سن 35 ہجری میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ میں نے وہ روایت ابھی کوٹ کی، حضور نے فرمایا، عثمان کی طرح اشارہ کیا، فرمایا یہ وہ آدمی ہے۔ عثمان سے حضور نے فرمایا عثمان تو مظلوم ہو کے شہید ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان حلیفہ ہیں۔ خارجیوں نے، عثمان کے دشمنوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر دیا عثمان کو قتل کرنے کے لیے۔ مصر سے بلوائی آئے، دائیں بائیں سے شرارتی جمع ہو گئے گنڈے، عثمان کے گھر کا محاصرہ ہے۔ صحابہ کرام کا مبارک زمانہ ہے، دیواروں کو پھلانگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، 18 ذی الحج کی تاریخ تھی، سن 35 ہجری تھا۔ عثمان غنی کے سینے میں خنجر مارا، عثمان کا خون خنجر سے نکلا، نیچے مصحف عثمانی پڑا ہوا تھا، اس پہ قرآن کے اس نسخے پہ عثمان کے خون کے قطرے گرے، نیچے آیت ہی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان کے خون سے قرآن کا منصفہ رنگین ہو گیا، عثمان نے جام شہادت پوش کی۔ سوال ایک ہوگا، اتنے صحابہ کرام کی موجودگی میں مسلمانوں کے خلیفہ کو، مسلمانوں کے امیر کو دن دیارے بدماش مار رہے ہیں، صحابہ کدھر ہیں؟ حسن کدھر ہے؟ حسین کدھر ہے؟ ابو ہریرہ کدھر ہے؟ فلاں صحابہ کدھر ہے؟ سب تو نہیں دنیا سے گئے، اتنے بدماش ہو گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ سنو، پیارے نبی نے فرمایا تھا عثمان عثمان تیرے اوپر ظلم ہوگا، فتنہ آئے گا، صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟
صبر کرنا ہے۔ عثمان کی شہادت کا جب وقت آیا، اپنے بنگلے پہ کھڑے ہوئے، اپنے کوٹھے پہ کھڑے ہوئے ایک خطبہ دیا، فرمایا لوگوں بتاؤ مجھے، فرمایا جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی، مسجد نبوی کی زمین کو خریدنے والا کون ہے؟ سب نے کہا عثمان آپ ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ جب تم مدینے میں آئے پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، بیر روما خریدنے والا کون ہے؟ فرمایا تم ہو۔ فرمایا بتاؤ جیش العسرہ جنگ تبوک میں 950 اونٹ 50 گھوڑے دینے والے کون ہیں؟ فرمایا تم ہو۔ بتاؤ 1000 دینار دینے والا کون ہے؟ فرمایا آپ ہی ہو۔ فرمایا یہ تو بتاؤ نا حضور احد پہاڑ پہ تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ فرمایا صدیق ابوبکر تھے، شہید عمر ہے، یہ دوسرا شہید کون ہے؟ سب نے کہا تم ہو وہ شہید، یہ تمہیں یہ اعزاز ملے گا۔ عثمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمایا گواہ رہو میں اللہ کی راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، میں قومی مفاد کی وجہ سے، اجتماعی مفاد کی خاطر میں حضور کے مدینے کو خون سے نہلانا نہیں چاہتا۔ پیارے مدینے نے فرمایا تھا مدینہ حرم ہے، اس کا احترام واجب ہے، جو مدینے میں جنگ کرے گا خون خرابہ کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ میں اس وعید سے بچنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا ان بدماشوں کو ہم نے ٹھکانے لگانا ہے۔ حضور نے فرمایا او میرے صحابہ، اے میرے دوستو، حضرت عثمان نے کہا اے میرے دوستو، حضور نے فرمایا عثمان تو نے صبر کرنا ہے، آج میں حضور کے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تم جاؤ اپنے گھروں میں۔ یہ جانے میں جانے پھر بھی حضرت حسن حسین نے حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دیا، بلوائیوں نے اٹیک کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس عثمان غنی کا یوم شہادت 18 ذی الحج تھا، یہ 2-3 دن پہلے گزرا، اس لیے میں نے مناسب چاہا کہ حضرت عثمان کا تعارف ہمارے نوجوانوں، ہمارے بزرگوں کے سامنے ہو جائے کہ حضرت عثمان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا تھا اور ان کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ یہ مختصراً یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔